السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ٹرانسجینڈر پر ہے۔ ٹرانسجینڈر کون ہے اور پاکستان میں اس کے حوالے سے جو بل پیش ہو رہا ہے وہ کتنا خطرناک ہے، اس میں ٹرانسجینڈر کی اقسام بھی بتائی گئی ہیں۔ ناظرین گرامی، آئیے آج آسان اور واضح الفاظ میں سمجھتے ہیں۔ مرد یا عورت کی جنس کا تعین استقرار حمل یعنی پہلے خلیے کے بننے کے ساتھ ہی ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ ماں اور باپ سے آنے والے سیکس کروموسومز ہوتے ہیں۔ انہی کروموسومز کی وجہ سے جنین میں مرد یا عورت کے اندرونی اور بیرونی اعضاء اور ہارمونز وغیرہ بنتے ہیں، اور وہ پیدائش کے وقت یا بلوغت کے ایام میں مرد یا عورت کی صنف کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں۔ اس نظام یا ہارمونز وغیرہ میں خرابی کی وجہ سے کچھ بچوں کی جنس میں ابہام پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ ابہام کبھی پیدائش کے وقت ہی نظر آتا ہے اور کبھی بلوغت سے پہلے ظاہر نہیں ہوتا۔ جو بل پاس کروانے کی کوشش ہو رہی ہے اس کا نام ہے ٹرانسجینڈر پرسن پروٹیکشن آف رائٹس۔ یہ 2017 سے شروع ہوئی اور اسے مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی نے کیا۔ اس قانون کے تحت اگر کوئی بھی یہ کہہ دے کہ وہ عورت ہے تو وہ آئی ڈی کارڈ پر لڑکی لکھوا سکتا ہے اور لڑکے سے شادی کر سکتا ہے، اور نکاح خواہ اس شادی سے منع کرتا ہے تو اس پہ قانون توڑنے کا مقدمہ ہو جائے گا۔ اور اگر کسی کی بچپن میں جو شناخت لکھ دی گئی ہے اور اسے بڑے ہو کر محسوس ہوا کہ وہ اس کے الٹ محسوس کر رہا ہے تو وہ تبدیل کر سکتا ہے۔ ٹرانسجینڈر کی اقسام میں ایک اقسام ہے انٹرسیکس یا ہرمافروڈائٹ۔ ایسے افراد جو پیدائشی طور پر ایسی کسی ایبنارملٹی کی وجہ سے صنفی ابہام کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، ان کو ہرمافروڈائٹ یا انٹرسیکس کہا جاتا ہے۔ ان میں ایبنارملٹی کے اعتبار سے شدتوں کا فرق ہوتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں فقہا نے ایسے افراد کو یہ اختیار بھی دیا ہے کہ وہ غالب جنس اختیار کریں، اور معاشرہ مچور اور خدا خوفی رکھتا ہو تو ان کی اسی حالت کے ساتھ عزت سے جینے کا حق دینے والا ہونا چاہیے۔ البتہ ان کی مختلف ضروریات کے مختلف ہارمونل یا سرجیکل طریقے موجود ہیں جو کچھ معاملات کو آسان کر دیتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ ہمارے معاشرے میں شدید امتیاز بھی برتا گیا اور ان کو زندگی کے بنیادی حقوق تک سے محروم رکھا گیا۔ سس جینڈر یہ وہ افراد ہیں جو پیدائشی طور اور جسمانی طور پر مکمل مرد یا عورت پیدا ہوئے اور اپنی اس صنفی شناخت پر راضی ہیں۔ ان میں میرے آپ جیسی اکثریت شامل ہے۔ ٹرانسجینڈر ایسے افراد ہیں جو پیدائشی طور پر جسمانی اور ہارمونز کے اعتبار سے مکمل عورت یا مرد کی جنس کے ساتھ پیدا ہوئے، مگر بڑے ہو کر کسی نفسیاتی الجھن یا پیچیدگی، معاشرتی دباؤ، ٹرینڈ، ذاتی پسند ناپسند کی بنیاد پر اپنی جنس سے ناخوش ہیں۔ اس ناخوشی کو جینڈر ڈیفوریا کہا جاتا ہے۔ یہ افراد اپنی مرضی سے اپنی صنف یا تعین کرتے ہیں، مرد ہو تو عورت بن جاتے ہیں، عورت ہو تو مرد۔ کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ مرد یا عورت دونوں ہی کا فیصلہ نہیں کرتے، یہ خود کو نون بائنری کہتے ہیں۔ ایسے افراد کی رائے ظاہر ہے کہ وقت، حالات اور نظریات کے اعتبار سے بدل بھی سکتی ہے۔ یہ افراد کبھی صرف مخالف صنف کا حلیہ اور افعال اختیار کرتے ہیں اور کبھی سرجری یا ہارمون کے ذریعے اپنی اندرونی یا بیرونی اعضاء میں تبدیلی لے آتے ہیں۔ ٹرانسجینڈر کا اسلام سے کیا مسئلہ ہے؟ اسلام میں مرد عورت کے درمیان پردے اور اخلاط کے علاوہ شادی، بیاہ اور وراثت وغیرہ کے قوانین ہیں۔ سوچئے، ایک مرد کل کو عورت بننا پسند کرتا ہے تو وہ عورتوں کا باتھ روم، ان کا سوئمنگ پول، ان کا جم وغیرہ تو اختیار کرے گا۔ اس کی شادی کس سے ہوگی؟ اگر وہ خود کو عورت قرار دے کر کسی مرد سے شادی کرتا ہے تو کیا یہ ہم جنس پرستی نہیں ہے؟ کیونکہ کسی سرجری یا ہارمونل تھراپی سے اس کی حقیقی جنس تو تبدیل نہیں ہوگی، صرف شکل میں تبدیلی واقع ہوگی۔ ایک اہم غلط فہمی کو سمجھیے، دنیا میں ٹرانسجینڈر قوانین پیدائشی خواجہ سرا یعنی انٹرسیکس افراد کے تحفظ کے لیے نہیں بنائے گئے،
وہ تو میڈیکلی اور فزیکلی اسی طرح ہیں اور تعداد میں انتہائی کم ہے۔ ترقی یافتہ دنیا میں ان کے حوالے سے وہ مسائل نہیں جو ہمارے یہاں ہیں۔ ترقی یافتہ دنیا میں ٹرانسجینڈر قوانین اختیاری طور پر اپنی صنف تبدیل کرنے والوں کے تحفظ کے لیے بنائے گئے ہیں، اور یہ صرف صنفی انتخاب تک محدود نہیں بلکہ جنسی رجحانات تک پھیلتے ہیں۔ اس لیے ٹرانسجینڈر کے ساتھ ہم جنس پرستی کو مکمل تحفظ عطا کیا جاتا ہے۔ آگے کیا ہونے والا ہے؟ آپ لوگوں کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ صرف ابتدا ہے اور بہت آگے جاتا ہے۔ ایک ٹرانسجینڈر عورت اصطلاحاً مرد ہونے کی وجہ سے بچے پیدا کرنے پر قادر نہیں۔ اس وجہ سے وہ بچہ پیدا کرنے کے لیے ایگ کسی سے صدقے میں لیتا ہے اور سپرم اپنا دیتا ہے۔ اس جنین کو پروان چڑھانے کے لیے وہ کسی تیسری عورت کا یوٹرس ادار لیتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس طریقے سے پیدا ہونے والے بچے کا نسب، ان کی ماں اور باپ کا تعین زنا سے پیدا ہونے والے بچوں سے بھی گیا گزرا ہوگا۔ ان کا حقیقی باپ کون ہے، اصل ماں کون ہے، کوئی ہے بھی یا نہیں، کیونکہ جس کا دعویٰ بہت سے کریں اس کا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ ایسے واقعات بھی ہیں کہ دو مردوں کی شادی کے بعد بہن نسوانی خلیہ فراہم کرتی ہے اور ان کی ماں اس جنین کو اپنی کوکھ میں پالتی ہے۔ اس سے آپ اسفل سافلین کا اندازہ لگا لیجئے کہ ابھی تو ابتدا ہے، چند نسلیں اور گزر گئیں تو کیا کیا سامنے آئے گا۔ ابھی مغربی دنیا میں یہ حال ہے کہ زنا کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچے سنگل پیرنٹ یا دونوں والدین سے محروم ہوتے ہیں۔ سوچئے اس قسم کے عمل سے پیدا ہونے والے بچوں کی روحانی، نفسیاتی، جسمانی اور جذباتی اٹیچمنٹ کس قدر متاثر ہوگی۔ گویا یہ نسل انسان کی تباہی کا منصوبہ ہے۔ مغرب یہاں تک رکا نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر ایسے گروپ اور افراد سامنے آ رہے ہیں جو خود کو جانور کے طور پر شناخت کروانا چاہتے ہیں۔ ان کو فوریز کہا جاتا ہے۔ میں نے ایسے فوریز اپنی آنکھوں سے تفریحی مقامات پر گھومتے دیکھے ہیں۔ ان میں سے اکثر کی جنسی تصور بھی جانوروں کے ساتھ یا ان کی طرح جنسی تسکین حاصل کرنے پر ہوتی ہے۔ پاکستان میں کیا ہوا؟ پاکستان میں یہ مذاق ہوا کہ رنگین جھنڈوں کے ساتھ چلاک لوگوں نے انٹر سیکس لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے نام پر اپنی حیوانی خواہشات کی تسکین کا انتظام کروایا، اور ٹرانسجینڈر لا 2018 میں تمام بڑی پارٹیوں نے عوام کو لاعلمی میں رکھ کر پاس کروا لیا۔ بلکہ آپ ویڈیو میں خود سنیں تو آپ کو علم ہوگا کہ تحریک انصاف کی وزیر شیریں مزاری صاحبہ واضح الفاظ میں کہہ رہی ہیں کہ جنسی شناخت ہر شخص کا اپنا حق ہونا چاہیے اور اس کے لیے کسی میڈیکل معائنے کی شرط عائد نہیں کی جانی چاہیے۔ یہ بات اس اعتراض کے جواب میں کہہ رہی ہیں کہ حقیقی یا پیدائشی خواجہ سراؤں کے لیے قانون بنائیں اور ان کو جنس کے انتخاب کا اختیار دینے سے قبل طبی معائنے سے یہ کنفرم کر لیں کہ وہ پیدائشی طور پر مبہم صنف کے ساتھ پیدا ہوئے بھی ہیں یا نہیں، تاکہ دوسرے نفس پرست اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ آپ لوگوں کو اندازہ نہیں، لیکن مغرب میں کئی برس گزرے ہیں اور کئی برس سے ڈاکٹر کی حیثیت سے کام کر رہی ہوں۔ ہر تیسرا بچہ اور بچی اپنی جنس تبدیل کروانا چاہتا ہے۔ کینیڈا جو کہ اس قانون کو پاس کرنے میں سب سے آگے ہے، وہاں امریکہ اور یورپی ممالکوں میں سکولوں میں بچوں کو جینڈر چینج کی تقریب منعقد کی جاتی ہے۔ 2018 سے لے کر کل کی تاریخ تک پاکستان میں اس قانون کی مخالفت صرف جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب نے کی ہے، اور وہی تنہا ان خطرناک لوگوں کے طنز و استہزاء اور مخالفت کا سامنا کر رہے ہیں۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ اس خطرے کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیں یا سیاسی تعصبات کی وجہ سے مصلحت سے کام لیں، یا اپنے لیڈران پر زور ڈالیں وہ اس بل میں بنیادی نوعیت کی ترامیم کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔